مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ اتوار خدا کی اس ابدی بادشاہی کی، مسیحوں کی دائمی بہشت کی، کاملوں کے اس ابدی جہان کی، خدائے قدوس و برحق اور بزرگوں برتر کے اس نئے پاکیزہ عظیم اور ابدی نظام کائنات کے، یعنی اس شہر مقدس نئے یروشلم کی خوبصورتی کے بارے میں، نئے یروشلم کی دلکشی کے بارے میں، نئے یروشلم کی دل فریبی کے بارے میں، نئے یروشلم کی دل ربائی کے بارے میں، نئے یروشلم کی رعنائی کے بارے میں، نئے یروشلم کی رنگینی کے بارے میں، نئے یروشلم کی جاذبیت کے بارے میں، نئے یروشلم کی سندرتا کے بارے میں، نئے یروشلم کی بیوٹی کے بارے میں، نئے یروشلم کی تمکنت کے بارے میں، نئے یروشلم کی چمک اور دمک کے بارے میں، نئے یروشلم کے حسن و جمال کے بارے میں، اور نئے یروشلم کے جاہو جلال کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے بائبل مقدس کی مقدس پاکیزہ روشن اور تابناک آیات کی روشنی میں ایک جائزہ پیش کیا، اور اس جائزے کی بنیادی رگ قادر مطلق کے پاک روح کی قدرت اور تحریک کے ساتھ معمور ہو کر یوحنا عارف کی رقم کی ہوئی یہ آیت مقدسہ تھی، جس میں وہ فرماتے ہیں پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ پھر سنیے اور بغور سنیے، پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی دوسری آیت مقدسہ صفحہ نمبر 257 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ اور پھر یوحنا عارف قادر مطلق کے پاک روح کی قدرت اور تحریک کے ساتھ معمور ہو کر فرماتے ہیں اس شہر مقدس نئے یروشلم کی تمکنت، چمک اور دمک، حسن و جمال اور جاہو جلال ایسا تھا جیسا کوئی قیمتی پتھر، یعنی وہ یشب جو بلور کی مانند شفاف ہو۔ فرماتے ہیں اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا،
اس میں خدا کا جلال تھا اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ پھر سنیے اور بغور سنیے، اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا۔ اس میں خدا کا جلال تھا اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو۔ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی 10ویں اور 11ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ پھر ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اس شہر مقدس نئے یروشلم کی شہر پناہ یعنی فصیل کا حال۔ اس شہر مقدس نئے یروشلم کی فصیل کو 12 قیمتی پتھروں کے ساتھ تعمیر کیا گیا۔ اس کی بنیادیں اٹھائی گئیں 12 رتوں کے ساتھ اور ردے 12 قیمتی گراں مایا، گراں قیمت، گراں قدر اور انمول ہیروں کے، انمول موتیوں کے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ اور اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جواہر سے آراستہ تھے۔ پہلی بنیاد یشب کی تھی، دوسری نیلم کی، تیسری شب چراغ کی، چوتھی زمرد کی، پانچویں عقیق کی، چھٹی لال کی، ساتویں سنہرے پتھر کی، آٹھویں فیروزہ کی، نویں زبرجد کی، 10ویں یمنی کی، 11ویں سنگ سنبلی کی اور 12ویں یاقوت کی۔ واہ بھائی واہ، 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 واہ بھائی واہ۔ پھر سنیے اور بغور سنیے کہ اس شہر مقدس نئے یروشلم کی فصیل کی بنیادیں 12 قیمتی پتھروں کے ساتھ اٹھائی گئی ہے، اور یوحنا عارف قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک اور قدرت کے ساتھ معمور ہو کر یوں رقم تراز ہوتے ہیں۔ اور اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جواہر سے آراستہ تھی۔ پہلی بنیاد یشب کی تھی، دوسری نیلم کی، تیسری شب چراغ کی، چوتھی زمرد کی، پانچویں عقیق کی، چھٹی لال کی، ساتویں سنہرے پتھر کی، آٹھویں فیروزہ کی، نویں زبرجد کی، 10ویں یمنی کی، 11ویں سنگ سنبلی کی اور 12ویں یاقوت کی۔ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی 19ویں اور 20ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ اور پھر ہم نے آپ کے سامنے
اس شہر مقدس نئے یروشلم کی روشنی کے بارے میں، اجالے کے بارے میں، تجلیات کے بارے میں اور انوار کے بارے میں بیان کیا، اور آپ کے گوش گزار کیا کہ اس شہر میں کسی قسم کے چراغ کی، کسی قسم کی موم بتی کی، کسی قسم کے دیے کی اور کسی قسم کی کینڈل کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس شہر میں سورج کے طلوع ہونے کا انتظار نہیں کیا جائے گا، اس شہر میں چاند کے چمکنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا، اس شہر میں ستارے نہیں ٹمٹمایا کریں گے، اور اس شہر میں کسی قسم کے بلب کا، کسی قسم کے انرجی سیور کا، کسی قسم کی ٹیوب لائٹ کا یا پھر کسی قسم کی ایل ڈی لائٹ کا کوئی کام نہیں ہے۔ سن لیجئے یوحنا عارف قادر مطلق کے پاک روح کی قدرت اور تحریک کے ساتھ مامور ہو کر اس شہر مقدس نئے یروشلم کی روشنی کے انتظام و اہتمام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے اور برا اس کا چراغ ہے۔ واہ بھائی واہ، 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 واہ بھائی واہ۔ اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے اور برا اس کا چراغ ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کے 23ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، آج ہم بائبل مقدس کی مقدس پاکیزہ روشن اور تابناک آیات کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کیا چاہتے ہیں کہ آخر اس شہر مقدس نئے یروشلم کی خوبصورتی کا راز کیا ہے، دلکشی کا راز کیا ہے، رنگینی کا راز کیا ہے، دل فریبی کا راز کیا ہے، دل ربائی کا راز کیا ہے، رانائی کا راز کیا ہے، جاذبیت کا راز کیا ہے، سندرتا کا راز کیا ہے، بیوٹی کا راز کیا ہے، تمکنت کا راز کیا ہے، چمک اور دمک کا راز کیا ہے، حسن و جمال کا راز کیا ہے، اور جاہ و جلال کا راز کیا ہے۔ سن لیجئے، سن لیجئے، سن لیجئے، سن لیجئے، سن لیجئے، یعنی آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ خدا قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی اس ابدی بادشاہی کی، مسیحوں کی اس دائمی بہشت کے، کاملوں کے اس ابدی جہان کی، خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے اس نئے پاکیزہ عظیم اور ابدی نظام کائنات کی، یعنی اس شہر مقدس نئے یروشلم کی سب سے بڑی، سب سے نمایاں، سب سے خاص اور سب سے پاکیزہ خوبی کیا ہے۔ سن لیجئے، سن لیجئے،
سن لیجئے، یوحنا عارف قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک اور قدرت کے ساتھ معمور ہو کر عالم بالا کے تخت میں سے یہ آواز آتی ہوئی سنتے ہیں، اور جو سنتے ہیں اسے رقم کرتے چلے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ واہ بھائی واہ، 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 واہ بھائی واہ۔ پھر سنیے، اس شہر کی سب سے بڑی، سب سے نمایاں، سب سے خاص اور سب سے پاکیزہ خوبی۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی 3 آیت مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات کا حقیقی خالق، اس کائنات کا حقیقی مالک، اس کائنات کا حقیقی رازق، اس کائنات کا حقیقی حاکم، یعنی بائبل کا زندہ خدا، بائبل کا حقیقی خدا، بائبل کا حتمی خدا، بائبل کا لا تبدیل خدا، بائبل کا عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا، یعنی سب جہانوں کا تخلیق کار، سب جہانوں کا صنعت کار، سب جہانوں کا دستکار، اور سب جہانوں کا کاریگر، اپنے مقدس لوگوں کے ساتھ، اپنے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ، اپنے چنیدہ لوگوں کے ساتھ، اپنے نیکوکار لوگوں کے ساتھ، اپنے راستکار لوگوں کے ساتھ، اپنے جانثار لوگوں کے ساتھ، اپنے فرما بردار لوگوں کے ساتھ، اپنے پرہیزگار لوگوں کے ساتھ، اپنے راست باز لوگوں کے ساتھ، اور اپنے پاک باز لوگوں کے ساتھ بنفس نفیس اس شہر مقدس نئے یروشلم میں سکونت اختیار کرے گا اور رہائش اختیار کرے گا۔ واہ بھائی واہ، 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 واہ بھائی واہ۔ اور بائبل کے زندہ خدا سے، بائبل کے حقیقی خدا سے، بائبل کے حتمی خدا سے، بائبل کے لا تبدیل خدا سے، اور بائبل کے عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا سے پتہ ہے کیا مراد ہے؟ وہ خدا
جو صبح اور شام، رات اور دن، اندھیروں اور اجالوں، جنوب و شمال، مغرب و مشرق، چٹانوں اور پہاڑوں، ٹیلوں اور دریاؤں، سمندروں اور گہراؤں، وادیوں اور نالوں، گلستانوں اور بیابانوں، دشت و جبل، خشکی اور تری، قوموں اور امتوں، گروہوں اور جماعتوں، قبیلوں اور خاندانوں، نبیوں اور رسولوں، مقدسوں اور فرشتوں، وقتوں اور زمانوں، سالوں اور صدیوں، ماضی اور حال اور ادوار استقبال کا تخلیق کار ہے۔ وہ جو تخلیق کار اعظم ہے، تخلیق کار اعظم ہے، مصور عظیم ہے، حی القیوم ہے، حق تعالی ہے، حاکم الحاکمین ہے، سلطان السلاطین ہے، آقا عالمین ہے، رہنمائے متنفسین ہے، معبودوں کا معبود ہے، الہوں کا الہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خداوند ہے، مالکوں کا مالک ہے، خالقوں کا خالق ہے، دیوتاؤں کا دیوتا ہے، راجاؤں کا مہاراجا ہے، بھگوانوں کا بھگوان ہے، یزدانوں کا یزدان ہے، ہمادان ہے، ہمادید ہے، غیر فانی ہے، لا تبدیل ہے، حقیقی نور ہے، سچا عادل ہے، یہوہ اعظم ہے، کامل محیب ہے، خداوند بزرگ و برتر ہے، وہ جو تھا اور ہے اور آنے والا ہے، جس کے نام کا کائنات کے اندر ہر طرف بول بالا ہے، جو سارے جہانوں کے سارے متنفسین سے نہایت عرفہ اور اعلیٰ ہے، جس نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ سورج کو مشرق کی گود سے نکالا ہے، جس کے حکم سے چاند کے گلے میں ستاروں کی مالا ہے، جس کے اشاروں کا پابند شاموں کا دھندلکا اور صبحوں کا اجالا ہے، جس کا ہر کام اس قدر عجیب عظیم انوکھا اور نرالا ہے کہ آسمانی متنفسین کی اور باشندگان زمین کی عقل ناقص سے بہر طور اور بہر حال، اونچا، ماورا، بلند، بعید اور بالا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جس کا ہر کام اس قدر حیران کن اور حیرت انگیز ہے کہ ساری کی ساری کائنات اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ سرنگون، سربسجود اور سجدہ ریز ہے۔ وہ میرے اور آپ کے آمنے سامنے جلوہ گر ہوگا، جلوہ افروز ہوگا، یعنی اس شہر مقدس نئے یروشلم میں اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی رونمائی اور جلوہ نمائی ہوگی۔ واہ بھائی واہ، 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 واہ بھائی واہ۔ وہ اپنے مقدسوں کے ساتھ، اپنے چنیدہ لوگوں کے ساتھ، اپنے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ، اپنے نیکوکار لوگوں کے ساتھ، اپنے راستکار لوگوں کے ساتھ، اپنے دیندار لوگوں کے ساتھ، اپنے ایماندار لوگوں کے ساتھ، اپنے انکسار لوگوں کے ساتھ، اپنے شکر گزار
گزار لوگوں کے ساتھ، اپنے پرہیزگار لوگوں کے ساتھ، اپنے جانثار لوگوں کے ساتھ، اپنے فرما بردار لوگوں کے ساتھ، اپنے تابعہ دار لوگوں کے ساتھ، اپنے خدا شناس لوگوں کے ساتھ، اپنے خدا پرست لوگوں کے ساتھ، اور اپنے خدا ترس لوگوں کے ساتھ، یعنی میرے اور آپ کے ساتھ رہائش اختیار کرے گا، سکونت اختیار کرے گا۔ اور وہ جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں، اندھیروں کو اجالوں میں اور اجالوں کو اندھیروں میں، گرمی کو سردی میں اور سردی کو گرمی میں، تپش کو پالے میں اور پالے کو تپش میں، خوش بختی کو بدبختی میں اور بدبختی کو خوش بختی میں، بلا کو سلامتی میں اور سلامتی کو بلا میں، ریگزاروں کو آبشاروں میں، آبشاروں کو ریگزاروں میں، بیابانوں کو گلستانوں میں اور گلستانوں کو بیابانوں میں، سمندروں کو صحراؤں میں، صحراؤں کو سمندروں میں، ذروں کو ستاروں میں اور ستاروں کو ذروں میں، چھاؤں کو دھوپ میں اور دھوپ کو چھاؤں میں، اور خزاں کو بہاروں میں اور بہاروں کو خزاں میں تبدیل کر دینے کی قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔ لیکن اس کی اپنی ذات اقدس و قدرت کاملہ پر کسی قسم کے تغیر و تبدل کی کوئی اصطلاح نہ صادق آتی ہے نہ لاگو ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو ازلی ہے، وہ تو ابدی ہے، وہ تو اول ہے، وہ تو آخر ہے، وہ تو ابتدا ہے، وہ تو انتہا ہے، وہ تو الفا ہے، وہ تو اومیگا ہے، وہ تو فرسٹ ہے، وہ تو لاسٹ ہے، وہ تو بگننگ ہے، وہ تو اینڈ ہے، وہ تو شروع ہے، وہ تو اختتام ہے، وہ تو آغاز ہے، وہ تو انجام ہے۔ واہ بھائی واہ، وہ جو آتے جاتے ہوئے لمحات سے، صورتیں بدلتے ہوئے حالات سے، اور آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے دن اور رات سے متاثر نہیں ہوتا، ہراساں نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا، ناتواں نہیں ہوتا، حیران نہیں ہوتا، پشیمان نہیں ہوتا، بیمار نہیں ہوتا، بیزار نہیں ہوتا، کمزور نہیں ہوتا، لاغر نہیں ہوتا، لاچار نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی بھی قسم کے مصائب عالم کا اور تلخی گردش ایام کا شکار نہیں ہوتا۔ وہ جو تا ابد یکتا ہے، وہ جو تا ابد یگانا ہے، وہ جو تا ابد یکساں ہے اور کسی بھی قسم کی ماندگی سے بیگانہ ہے، وہ اس شہر مقدس نئے یروشلم کے ماحول میں اپنی حیات بخش خوشبو کے ساتھ اپنے لوگوں کے اپنے سامنے براجمان ہوگا اپنے تخت عظیم پر، اور میں اور آپ تا ابد اس کا دیدار حاصل کریں گے، تا ابد اس کا درشن حاصل کریں گے، اور مجھے اور آپ کو عبدالآباد کے لیے اس کی نزدیکی کا مزہ لینے کا حق ملے گا، اس کی قربت کا مزہ لینے کا حق ملے گا، اس کی موجودگی کا مزہ لینے کا حق ملے گا، اس کی حضوری کا مزہ لینے کا حق ملے گا، اس کی سنگت کا مزہ لینے کا حق ملے گا، اس کی صحبت کا مزہ لینے کا حق ملے گا، یعنی اس کی پریزنس کا مزہ لینے کا حق ملے گا۔ وہ جو ماورا رنج و ملال ہے، وہ جو بیگانہ پستی و زوال ہے، وہ جو بے نظیر و بے مثال ہے، وہ جو شہنشاہ جاہ و جلال ہے،
وہ جو صاحب قدرت و کمال ہے، وہ جو مالک ماضی و حال ہے، وہ جو خالق استقبال ہے، وہ جو خدائے ذوالجلال ہے، وہ جو نہ تھکتا ہے نہ کبھی ماندہ ہوتا ہے، اونگتا ہے اور نہ کبھی سوتا ہے، وہ جو قادر مطلق ہے اور جب چاہتا ہے اپنی مقدس زبان کو اور اپنے پاکیزہ ہونٹوں کو ہلکی سی جنبش دے کر چیزوں کو عدم سے ہستی میں لے آتا ہے اور اپنے قہر و غضب کے عالم میں اپنی پاکیزہ مرضی کے مطابق ان چیزوں کو ہستی کی روشن چٹان پر سے گھسیٹ کر نیستی کے تاریک ہولناک اور بھیانک گڑھے میں اس انداز سے اتار دیتا ہے، اس انداز سے پھینک دیتا ہے، اس انداز سے اونڈیل دیتا ہے اور اس انداز سے دھکیل دیتا ہے کہ ان چیزوں کا نام و نشان باقی نہیں بچتا اور وہ خواب و خیال تک میں نہیں آتی اور وہ وہم و گمان تک میں نہیں آتی۔ وہ اس شہر مقدس نئے یروشلم میں اپنے مقدسوں، اپنے راست بازوں، اپنے پاک بازوں، اپنے برگزیدہ لوگوں اور اپنے چنیدہ لوگوں کے ساتھ سکونت اختیار کرے گا اور رہائش اختیار کرے گا۔ واہ بھائی واہ، وہ جس کے سوا اس کائنات کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی دوسرا خدا نہیں ہے اور جس کے فہم و ادراک کی اور حکمت و دانائی کی کوئی بھی انتہا نہیں ہے، وہ جس کی مصلحت عجیب ہے اور جس کی دانائی عظیم ہے، وہ جس کی حکمت ادراک سے باہر ہے اور جس کی نگاہ میں باطن بھی ظاہر ہے، وہ جس کے خیالات نہایت عمیق ہیں بلکہ فلک الافلاق سے بلند ہے اور پاتال کے پاتال بھی جس کی مٹھی میں بند ہے، وہ جو آسمانوں کے آسمان کی بلندیوں کی خبر رکھتا ہے اور پاتال کے پاتال کی اتھاہ گہرائیوں پہ نظر رکھتا ہے، وہ جو آسمانوں کے آسمان پر اپنے تخت عظیم پر براجمان ہو کر آسمانوں کی وسعتوں پر اور زمین کی طوالتوں پر حکومت فرماتا ہے اور اپنے راستی اور سچائی کی عصا کے ساتھ فرشتگان کی اور زمین کے باشندگان کی عدالت فرماتا ہے۔ آسمان جس کے ڈر سے کپ کپاتے ہیں اور زمین جس کے خوف سے تھر تھر آتی ہے، وہ جو اپنی پاک ترین ذات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنی عظیم و شان خصوصیات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنے عظیم و شان اصولات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنے عظیم و شان معیارات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنے عظیم و شان منصوبہ جات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنے عظیم و شان رویہ جات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنی عظیم و شان کرامات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنے عظیم و شان کمالات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنے عظیم و شان معجزات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنے عظیم و شان عجائبات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنے عظیم و شان نظریات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنے عظیم و شان خیالات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنے عظیم و شان تصورات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے،
اپنے عظیم و شان تخیلات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنی عظیم و شان ہدایات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنی عظیم و شان آیات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنی عظیم و شان تعلیمات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنے عظیم و شان احکامات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنے عظیم و شان ارشادات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنے عظیم و شان مفروضات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنے عظیم و شان فرمودات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنے عظیم و شان فارمولہ جات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنے عظیم و شان نسخہ جات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنی عظیم و شان خواہشات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنے عظیم و شان رجحانات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنے عظیم و شان میلانات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنی عظیم و شان ترجیحات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنے عظیم و شان معمولات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنے عظیم و شان معاملات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنے عظیم و شان ارض و سماوات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنے عظیم و شان ارادہ جات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنی عظیم و شان مخلوقات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اور اپنی مخلوقات پر اپنے عظیم و شان احسانات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنی عظیم و شان برکات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنے عظیم و شان تحائف کی بہتات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنے عظیم و شان انعامات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، اپنی عظیم و شان آفات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ الغرض اپنی ذات اقدس و قدرت کاملہ کے ساتھ وابستہ، منسلک، منسوب اور جڑی ہوئی ایک ایک عظیم و شان بات کے باعث عرفہ اور اعلیٰ ہے، وہ میرے اور آپ کے ساتھ اس شہر مقدس نئے یروشلم میں رہائش پذیر ہوگا اور سکونت پذیر ہوگا۔ واہ بھائی واہ، 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 واہ بھائی واہ۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یوحنا عارف کی معرفت مسیح خداوند کا زندگی بخش مکاشفہ اور اس کا 21واں باب اور اس کی 3 آیت مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ ہم اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے ساتھ رہائش اور سکونت اختیار کرنے کا جا رہے ہیں، جو اپنی فطرت میں بے مثال خدا ہے، اپنی قدرت میں بے مثال خدا ہے، اپنی خصلت میں بے مثال خدا ہے، اپنی طبیعت میں بے مثال خدا ہے، اپنی عظمت میں بے مثال خدا ہے، اپنی حشمت میں بے مثال خدا ہے، اپنی ہیبت میں بے مثال خدا ہے، اپنی دہشت میں بے مثال خدا ہے، اپنی محبت میں بے مثال خدا ہے، اپنی نفرت میں بے مثال خدا ہے، اپنی برکت میں بے مثال خدا ہے، اپنی لعنت میں بے مثال خدا ہے، اپنی شفقت میں بے مثال خدا ہے،
اپنی غیرت میں بے مثال خدا ہے، اپنی قوت میں بے مثال خدا ہے، اپنی طاقت میں بے مثال خدا ہے، اپنی عدالت میں بے مثال خدا ہے، اپنی حکومت میں بے مثال خدا ہے، اپنی وسعت میں بے مثال خدا ہے، اپنی طوالت میں بے مثال خدا ہے، اپنی صداقت میں بے مثال خدا ہے، اپنی رحمت میں بے مثال خدا ہے، اپنی مغفرت میں بے مثال خدا ہے، اپنی ابدیت میں بے مثال خدا ہے، اپنی حاکمیت میں بے مثال خدا ہے، اپنی کاملیت میں بے مثال خدا ہے، اپنی نصرت میں بے مثال خدا ہے، اپنی بصیرت میں بے مثال خدا ہے، اپنی ربوبیت میں بے مثال خدا ہے، اپنی الوہیت میں بے مثال خدا ہے، اپنی قدوسیت میں بے مثال خدا ہے۔ الغرض اپنی ہر ایک خصوصیت میں بے مثال خدا ہے۔ میں اور آپ عبدالآباد کے لیے اس کے ساتھ رہائش اور سکونت اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ کلام کر دیجئے اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے لیے۔ واہ بھائی واہ، 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 واہ بھائی واہ۔ وادیوں میں لہلہاتا ہوا سبزہ اور سمندروں کا نیلا شفاف پانی، آسمانوں پر ٹمٹماتے ہوئے ستارے اور دھرتی پر بکھرے ہوئے نظارے، افلاک پر سے ٹپکتی ہوئی شبنم اور زمین کے سینے سے ابلتے ہوئے چشمے، آکاش پر امڑتی ہوئی گٹائیں اور سہالوں کی ٹھنڈی ہوائیں، فضاؤں میں چہچہاتے ہوئے پرندے اور جنگلوں میں بھاگتے ہوئے درندے، دریاؤں کی روانیاں اور صحراؤں کی ویرانیاں، اگتا ہوا سورج اور ڈوبتا ہوا چاند، چٹکتے ہوئے غنچے، دمکتے ہوئے شگوفے، پھیلا ہوا آسمان اور بچھی ہوئی دھرتی۔ الغرض جو کچھ دکھائی دیتا ہے، جو کچھ دکھائی نہیں دیتا، جو کچھ پوشیدہ اور پنہا ہے، جو کچھ ڈھکا اور چھپا ہے، جو کچھ دائیں اور بائیں ہے، جو کچھ آگے اور پیچھے ہے، اور جو کچھ اوپر اور نیچے ہے، جس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی تخلیق کاری، سرد کاری، کاریگری اور ترتیب کاری ہے، وہ ہمارے ساتھ اس شہر مقدس نئے یروشلم میں عبدالآباد کے لیے رہائش اختیار کرے گا اور سکونت اختیار کرے گا۔ واہ بھائی واہ، 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 واہ بھائی واہ۔ جو اپنے حکمت کی افراد اور اپنی دانائی کی بہتات کے باعث زمین کے ذرات کو، بارش کے قطرات کو، اڑتے ہوئے بخارات کو، سب کے سب حشرات کو، آسمانی مخلوقات کو، زمینی حیوانات کو، نباتات و جمادات کو، بلکہ تمام موجودات کو آنکھ جھپکنے سے پہلے گن لیتا ہے، اور جو اپنے فہم کی فراوانی اور اپنے علم کی طغیانے کے باعث
ایک ایک کھیت کی ایک ایک بالی کے ایک ایک دانے کا، ایک ایک گلستان کے ایک ایک پھول کی ایک ایک پنکھڑی کا، ایک ایک دریا کی ایک ایک موج کی ایک ایک بوند کا، ایک ایک غول کے ایک ایک پرندے کے ایک ایک پر کا، ایک ایک پیڑ کی ایک ایک ٹہنی کے ایک ایک پتے کا، اور ایک ایک جسم کے ایک ایک حصے کے ایک ایک بال کا حساب رکھتا ہے۔ وہ جو علم و دانش کا، حکمت و دانائی کا، فہم و فطانت کا، عقل و ذہانت کا، خرد و معرفت کا، شعور و آگاہی کا، بصارت و بصیرت کا، سمجھ اور بوجھ کا، اور نالج اور وزڈم کا منبع ہے، مرکز ہے، سر چشمہ ہے، ساگر ہے، معدن دریا ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، بلکہ بحر بے قرار ہے۔ میرے اور آپ کے روبرو بیٹھے گا، میرے اور آپ کے آمنے سامنے بیٹھے گا، بنفس نفیس سارے پردے اٹھا کر اپنے چہرہ مبارک سے واہ بھائی واہ، 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 وہ جس کی عدالت میں جہان بھر کے رؤسا اور عمراء اپنے تمام کے تمام سامان عیش و عشرت اور سامان شان و شوکت کے باوجود گارے سے بھی گھٹیا جانے جاتے ہیں، اور انکساری اور عاجزی کیے بغیر پارسائی اور پاکیزگی کا، راست بازی اور پاک بازی کا دعویٰ کرنے والے مزبلہ سے بھی گنونے بلکہ غلاظت سے بھی غلیظ سمجھے جاتے ہیں۔ وہ جو اقوام عالم کے علماء کی علمیت کو جہالت سے بھی ناچیز سمجھتا ہے، اور قبائل عالم کے حکماء کے حکمت کو حماقت سے بھی بدتر گردانتا ہے، وہ جو گناہ کے عادی عقلوں کو عقل سے عاری کر دیتا ہے، اور گناہ کے شوقین اور دل دادا بالغوں کی بلوغت کو بد دماغی سے تشبیہ دیتا ہے، وہ جو جادوگروں کی جادوگری کو، فالگیروں کی فالگیری کو، افسون گروں کی افسون گری کو، اور سحروں کے سحر کو دیوانگی سے بھی ہیچ قرار دیتا ہے، وہ جو باطل کے بادشاہوں کو ناچیز سمجھتا ہے، اور تاریکی کے حاکموں کو گندگی سے بھی گندا سمجھتا ہے، وہ جو شہزادوں کو شاہی خلت سے محروم کر دیتا ہے، اور ان کی آنکھوں کے تمام مخملی خواب گاہوں کے خواب پل بھر میں چکنا چور کر دیتا ہے، اور ان کو چیتھڑے پہن کر خاک پر بیٹھنے پر مجبور کر دیتا ہے، وہ جو فصیل دار شہروں کی بلند و بالا اور آہنی فصیلوں کو پل بھر میں ریت کی دیواروں کی مانند گرا دیتا ہے، اور ان کے فولادی پھاٹکوں کو اپنے قہر کی آگ کے شعلوں میں جلا دیتا ہے، وہ جو سنگ مرمر کے محلات کو راتوں رات کھنڈرات بلکہ قبرستان بنا دیتا ہے، اور ان کے رنگین در و دیوار پر خوف و ہراس کے پہرے بٹھا دیتا ہے، بلکہ
موت کے حال کو مسلط فرما دیتا ہے، وہ جو پہلوانوں پر کہکہے لگاتا ہے اور سورماؤں کا تمسخر اڑاتا ہے، وہ جو بہادر جنگی سرداروں کے سروں کو انہی کے نیزوں کی نوک پر سیخ کباب کر ڈالتا ہے، اور بڑے بڑے سپاہ سالاروں کی سانسوں کو ان کے سینوں میں سرد کاٹ ڈالتا ہے، وہ جو شاہانہ حویلیوں کو جائے ملامت و اہانت بنا دیتا ہے، اور شاہی تماشا گاہوں کو مقامات عبرت و حیرت بنا دیتا ہے، وہ جو امتوں کے انبواء کثیر کو اپنے قہر و غضب کے گرد باد کے ساتھ خشک پتوں کی مانند اڑا لے جاتا ہے، اور قوموں کے جمع غفیر کو اپنے قہر و غضب کے سیلاب کے ساتھ سوکھے تنکوں کی مانند بہا لے جاتا ہے، وہ جس کی نگاہ میں قومیں ڈول کی ایک بوند کی مانند گنی جاتی ہے، اور امتیں جس کی نگاہ میں ترازو کی باریک گرد کی مانند گنی جاتی ہے، جو اپنی قوت بازو کے ساتھ پوری کائنات کو اپنے حضور میں سرنگو ہونے پر، سربسجود ہونے پر اور سجدہ ریز ہونے پر مجبور کر دیتا ہے، وہ اپنے مقدسوں کے ساتھ، اپنے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ، اپنے چنیدہ لوگوں کے ساتھ، اپنے راست باز لوگوں کے ساتھ، اپنے پاک باز لوگوں کے ساتھ، اپنے نیکوکار لوگوں کے ساتھ، اپنے راست کار لوگوں کے ساتھ، اپنے ایماندار لوگوں کے ساتھ، اپنے دیندار لوگوں کے ساتھ، اپنے خاکسار لوگوں کے ساتھ، اپنے انکسار لوگوں کے ساتھ، اپنے شکر گزار لوگوں کے ساتھ، اپنے پرہیزگار لوگوں کے ساتھ، اپنے وفادار لوگوں کے ساتھ، اپنے تابعہ دار لوگوں کے ساتھ، اپنے جانثار لوگوں کے ساتھ، اپنے خدا شناس لوگوں کے ساتھ، اپنے خدا پرست لوگوں کے ساتھ، اور اپنے خدا ترس لوگوں کے ساتھ اس شہر مقدس نئے یروشلم میں عبدالآباد کے لیے رہائش اختیار کرے گا اور سکونت اختیار کرے گا۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، یہ خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے اس نئے پاکیزہ عظیم اور ابدی نظام کائنات کی سب سے بڑی نمایاں، سب سے بڑی خاص، سب سے بڑی عظیم اور سب سے بڑی پاکیزہ خوبی ہے۔ واہ بھائی واہ، ہمارا خالق مالک رازق اور حاکم ہمیں عبدالآباد کے لیے اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اپنا درشن عطا فرمائے گا، اپنی سنگت عطا فرمائے گا، اپنی صحبت عطا فرمائے گا، اپنی موجودگی عطا فرمائے گا، اپنی حضوری عطا فرمائے گا، اپنی قربت عطا فرمائے گا، اپنی نزدیکی عطا فرمائے گا، یعنی اپنی پریزنس عطا فرمائے گا، جس کے باعث چاروں اطراف میں زندگی ہی زندگی، زندگی ہی زندگی، زندگی ہی زندگی محو گردش ہوگی، اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ واہ بھائی واہ، 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 واہ بھائی واہ۔ پھر سنیے
سنیے اور بغور سنیے، اور پھر لعنت نہ ہوگی اور خدا اور برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی 3 اور 4 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر ساری تمنائیں، پھر ساری آرزویں، پھر سارے خواب اور پھر سارے ارمان ختم ہو جائیں گے جب ساری کائنات کا روح رواں، دل اور جان، تخلیق کار اعظم، مصور عظیم ہمارے آمنے سامنے آ بیٹھے گا، ہمارے روبرو آ بیٹھے گا۔ واہ بھائی واہ، روز بروز اس شہر مقدس نئے یروشلم کی طرف بڑھتے جاؤ۔ اس جہان کا سامان شان و شوکت، اس جہان کا سامان عیش و عشرت، اس جہان کے وسائل اور ذرائع، اس جہان کے اموال و اسباب، اس جہان کا نام و ناموس، اس جہان کی شان و شوکت، اس جہان کی دولت و ثروت، اس جہان کا روب و دبدبہ، اس جہان کی ٹھاٹھ باٹ، اس جہان کا اقتدار و اختیار، اور اس جہان کی اشیاء خرد و نوش کی افراط بہتات فراوان اور کثرت ہمارے ہاتھ لگے کہ نہ لگے، ہمیں اس شہر مقدس نئے یروشلم میں بہر تار، بہر حال اور بہر قیمت جانا ہے، جہاں ہمارا خالق مالک رازق اور حاکم یعنی ہمارا آسمانی باپ، اس کا بیٹا، اس کے پیغمبران اور اس کے فرشتگان ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ بڑھتے چلو، بڑھتے چلو، صداقت اور سچائی، نیکی اور پاکیزگی کے ساتھ خدا قدوس و برحق اور بزرگوں برتر کی ملاقات کے لیے بھاگے ہوئے جاؤ، دوڑے ہوئے جاؤ اور کہتے جاؤ اور کہتے جاؤ، ہر طرح سے مطمئن ہوں اس کو پا لینے کے بعد کچھ نہیں لینا مجھے، اپنا خدا لینے کے بعد میں کسی دوجے کی قربت کی تمنا کیوں کروں؟ توبہ توبہ، اس کی قربت کا مزہ لینے کے بعد، توبہ توبہ، اس کی قربت کا مزہ لینے کے بعد، توبہ توبہ، اس کی قربت کا مزہ لینے کے بعد، خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔